کہ بھارت نے فتح حاصل کی تھی، پاکستان نے شکست کھائی تھی۔ 10 گنا زیادہ بجٹ انڈیا کا، 6 گنا بڑی قوم، امریکہ کی پشت پناہی اور دوسرے ممالک کی۔ 6 ستمبر 1965 پاکستانی تاریخ کا وہ دن جب اس وقت کے حساب سے 1-2 نہیں بلکہ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آن پہنچا تھا۔ اگر اس دن کی طرف ہم جاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، جس طرح سے ہم نے جنرل ایوب خان صاحب کی بھی یہ تقریر سنائی، 10 کروڑ پاکستانی تھے جن کا امتحان تھا، دشمن نے حملہ کیا، کئی گنا بڑا دشمن تھا۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ دیکھیے، ستمبر کی جنگ فوج نے تو لڑی ہی، اور ایسی لڑی کہ معلوم ہی نہیں تھا، اچانک حملہ ہوا، کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ قوم نے بھی وہ جنگ لڑی، وہ ایک اور قوم تھی، وہ لسانیت کی، علاقائیت کی، صوبائیت کی ماری ہوئی قوم نہیں تھی۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا اور مجھے یاد ہے، میں اور میرے ساتھی وہاں سے نکلے اجازت لے کے اساتذہ کی، اور جوتے پالش کر کے کچھ پیسے جمع کیے، اور اخبار میں خبر بھی اس کی چھپی کہ بچے جو ہیں وہ جوتے پالش، جو لوگ جوتے پالش نہیں کراتا تھا، لوگ کہتے چھوڑے جوتے کیا پالش کرنے، وہ کر بھی دیا، اس میں کوئی تعمل نہیں تھا کہ بھائی ملک کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، اور پیسے دیتے تھے فراوانی سے، اس زمانے کے حساب سے 10 20 50 روپے بڑی رقم تھی، کافی پیسے جمع کیے۔ قوم ساری متحد فوجی جب جا رہے ہوتے تھے، راستے میں خواتین ان کا راستہ روکتی تھی، اپنا سادہ سا کھانا انہیں پیش کرتی تھی، لسی پیش کرتی تھی، کوئی پراٹھے پیش کرتی تھی، کوئی کیا انہوں نے کیا ہے جی 10 سال میں۔ ایک صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا، میں آج نام نہیں لینا چاہتا، 10 گنا زیادہ بجٹ انڈیا کا، 6 گنا بڑی قوم، امریکہ کی پشت پناہی اور دوسرے ممالک کی۔ صورتحال یہ تھی 62 میں، جب دیکھیں چوین لائی نے پیشکش کی 60 میں، جسے نہرو نے مسترد کر دیا کہ دماغ میں خناس سوار تھا، پس پردہ امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی، روس کی تو تھی ہی، بعد میں ثابت ہوا کہ امریکہ کی بھی حمایت حاصل تھی۔ 62 میں جب جنگ ہوئی تو چینیوں نے صاف صاف ہم سے کہا کہ دس از دی اپرچونٹی، یعنی آپ کشمیر لے سکتے ہیں، ادھر سے چینی دباؤ ہوتا ہے، ادھر سے ہوتے، چاہے اب بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور موٹیویشن بہت زیادہ تھی، اگرچہ نیا ملک تھا مگر آرمی جو ہے وہ بہت اس کی تیاری اچھی تھی۔ اس کے باوجود کیا ہوا یہ کہ صدر ایوب خان جو ہے اسے کینیڈی نے روک دیا اور یقین دلایا کہ ہم یہ مسئلہ حل کر دیں گے، آپ کے حق میں حل کر دیں گے۔ بھائی اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، بنیاد موجود ہے، ایوب خان کے چکمے میں آ گئے، انہوں نے ان پہ بھروسہ کیا۔ میں نہیں کہتا کہ ایوب خان نے، جو بعض لوگ کہتے ہیں جی بزدلی کا مظاہرہ کیا، بھائی وہ ریڈ کلف پہ قائد اعظم نے اعتبار کر لیا تھا، قائد اعظم کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، لیکن آدمی انسان ہے، بھروسہ تو انہوں نے سوچا انگریز ہے اور پوری برٹش گورنمنٹ ہے، ان کی تکریم کا سوال ہے، اتنا بڑا فراڈ تو نہیں کرے گا، اس نے کیا تو ضروری نہیں ہے کہ ایوب خان نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، but that was the chance، وہ تو خیر ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد رن آف کچھ میں جنگ ہوئی، امریکی سے ہوتے انہوں نے 370A کا اضافہ کیا کانسٹیٹیوشن میں، اس سے پہلے یہ متنازع علاقہ تھا، اس میں صرف ایک چیز تھی، اقوام متحدہ کی قراردادیں اور ان کی بنیاد پر رائے شماری، ٹھیک ہے، 54 تک یہ تھا، اب انہوں نے 370A کا اضافہ کیا جب ختم کیا، جی اب ختم کیا انڈیا میں، اور جناب انہوں نے کہا ہمارا ٹوٹنگ ہے، اور مذاکرات میں الجھا دیا، شیخ عبداللہ کو یہاں بھیجا، سورن سنگھ کے اور بھٹو کے مذاکرات ہوتے رہے بعد میں، اور اسی دوران نہرو کا انتقال ہو گیا، شیخ عبداللہ چلا گیا جسے گرفتار کر لیا گیا، اور ایک نیا دور تاریخ کا شروع ہو گیا۔ 65 میں کیا ہوا؟ انڈین آرمی کی ایک پوری منرل رچ علاقہ ہے، دلدلی علاقہ ہے، جی وہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کشمیر میں بڑی بے چینی ہے، ٹھیک ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی اگر جیت جاتے تو بھٹو کلیم کر سکتا تھا کہ میرا مشورہ ہے، اس پہ عمل ہوا، اور ہار جائیں تو ایوب خان جائے، ایوب خان کی مخالفت بڑھ رہی تھی، ہار جائے تو اور بھی پوزیشن خراب ہو، اور وہ ہارا تو نہیں، مگر تاشقند کا جو معاہدہ ہوا اس سے معاہدہ ایوب خان صاحب اس وقت بھٹو سے تنگ آ چکے تھے، اور ایوب خان کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ یہ CIA کے ساتھ ان کا رابطہ ہے بھٹو صاحب کا۔ پوٹ گورنی نے ایوب خان سے کہا بھی، آپ کا سفیر
جا کے امریکی ایمبیسی کو بریف کرتا ہے. بہرحال اس جنگ کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ پاکستانی قوم کا اتحاد بڑا، بعد میں خرابیاں پیدا ہوئی، وہ دوسری بات ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی. ٹینک ان کے پاس زیادہ تھے، سپاہی ان کے پاس زیادہ تھے. انہیں پورا یقین تھا کہ سیالکوٹ اور لاہور کو وہ فتح کر لیں گے. اور آسٹریلیا نے تو کہ اخباروں میں تو یہ چھپا کہ پاکستان میں بہت بری شکست، 3 گنا بڑی فوج کا حملہ تھا. لیکن یہ جو اندازہ تھا کہ بھٹو صاحب کا اور ان کا اندازہ تھا یا سازش جو بھی تھی عزیز خان صاحب کی، وہ کشمیری نہیں اٹھے. بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، ذہنی طور پہ انہیں تیار نہیں کیا گیا. کوئی آپریشن تھا جب انہیں آپریشن جبرالٹر کہ یہاں سے لوگ بھیجے جائیں، بیسیکلی کشمیری بھیجیں. ویسے تو اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے. ایک پوری بٹالین کو 71 میں تو ایک سیاسی جنگ تھی، تھوڑی سی فوج تھی اور یہاں ایک اقتدار کی کشمکش جاری تھی. وہ تو کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں، اس میں کیا سوال ہے. ادھر سے کوئی 70 جہاز اڑے تھے، ادھر سے بھی کوئی 40-45 اڑے تھے. وہ تو پھر ان کے حواس تو اس وقت ٹھکانے آئے کہ انہیں تو پتہ ہے اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا. وہ انڈیا بار بار ہمیں آزما چکا ہے. 2 دفعہ اسرائیل کے طیارے آئے ہیں ضیاء الحق کے دور میں، اور دونوں دفعہ ان کو بتا دیا گیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو وہ 65 میں جو بہت ہی یعنی پہلو ہیں کہ بھارت نے فتح حاصل کی تھی، پاکستان نے شکست کھائی تھی. 75 طیارے تباہ کر دیے اور وہ غائب ہو گئے فضا سے. وہ انہیں ڈھونڈتے پھرتے تھے پاکستانی پائلٹ. تباہی. اور یہ پوچھتے ہیں لوگ، یہ دانشور جو این جی اوز ہیں، جو پتہ نہیں ان کو امریکہ سے پیسہ ملتا ہے یا انڈیا سے ملتا ہے یا یورپی یونین سے ملتا ہے، کہاں کے ملکوں سے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، یا پیچھے اسرائیل ہے، یہ کیا ہے. یہ ہر روز آج بھی ایک قصہ ہم نے سنا کہ خاتون جرنلسٹ کو قتل کر دیا. میں نے پوچھا ہے، ہارون صاحب ذرا بات کریں گے. میں نے پوچھا ہے ان کے شوہر کے ساتھ جھگڑا تھا. یہ بھی پاسبلٹی، اسٹرانگ پاسبلٹی زیادہ یہ ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے. میں نام لے کے گنوا سکتا ہوں، میں لینا نہیں چاہتا آج کے دن ان لوگوں کے نام جن کا کام یہ ہے کہ انڈیا کے حق میں اور امریکہ کے حق میں. این جی اوز یا پاکستان کے کچھ لوگ ہیں ہارون صاحب؟ این جی اوز کی بات کریں یا لوگوں کی؟ نہیں، این جی اوز کے ہی لوگ ہیں، یہ این جی اوز بنائی ہوئی ہیں. اس وقت خدا جانے کیا ہوا کہ جنگ اکبر کی جگہ، اختر ملک کی جگہ یحییٰ خان کو بھیج دیا گیا اور 24 گھنٹے کے لیے یہ عمل رک گیا اور اس کا انڈیا نے فائدہ اٹھایا اور وہاں کمک بھیج دی. اچانک سے یہ تبدیلی ہوئی. اچانک یہ اس کی کوئی وجہ سے انٹریگ تھیوریز بہت سی پیش کی جاتی ہیں کہ ایوب خان سمجھتے تھے کہ وہ ہیرو بن جائیں گے اور بڑا مسئلہ ہوگا، اور یحییٰ خان ان کا اپنا آدمی تھا. خدا بہتر جانے. بہرحال یہ ایک بڑا، ادھر ہم جیسلمیر تک پہنچ چکے تھے، اخنور تو بالکل خالی ہو چکا تھا. اور یہ جیوسی بھاگ گیا تھا لاہور کا جو اپنی جیپ چھوڑ کے. یہاں صورتحال یہ تھی جس کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو شکست ہو گئی تھی. 3 گنا بڑا دشمن حملہ کرتا ہے اور پوری پلاننگ منصوبہ بندی کے ساتھ. ہمیں معلوم نہیں ہے اچانک حملہ. ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ تو متنازع علاقہ، وہاں لڑائی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل بارڈر وہ کراس نہیں کرے گا. اس کے بعد کیا ہوا، 71 کی وار سے ہم نے بہت سے سبق سیکھے اور یہ سمجھ لیا گیا کہ چونکہ راہ کا رول تھا مشرقی پاکستان کے علیحدگی میں. پاکستان جاپان کے بعد آج کسی کو اس بات کا یقین نہیں آگا لیکن یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تھا. کوئی سنگاپور نہیں تھا، ملائیشیا نہیں تھا، ترکی نہیں تھا، چین کی ترقی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. یہ دنیا کو گوارا نہیں تھا. وہ آئندہ کے لیے دیکھ رہے تھے. انہوں نے صلیبی جنگیں دیکھی تھی، انہوں نے آدھے یورپ پہ، 1/3 یورپ پہ ترکوں کی فوج کشی دیکھی تھی. انہوں نے سلیمان دی میگنیفیشنٹ کو دیکھا تھا. انہوں نے ترکوں کا طویل دور دیکھا تھا 600 سالہ. انہیں اسپین یاد تھا. چنانچہ پاکستان کے خلاف مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کی گئی، یا لسانی تحریکیں اٹھائی گئی، جی ایم سید کی مدد کی گئی، غفار خان کی مدد کی گئی. اب بھی وہ کر رہے ہیں، پی ٹی ایم کی مدد کر رہے ہیں. اخبار نویسوں کی تنظیمیں، میں نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ کس کس اخبار نویس کے رابطے ہیں اور کس کس کی لندن اور واشنگٹن میں جائیدادیں ہیں اور کون پی ٹی ایم کی تائید کر رہا ہے. اور مشرقی پاکستان میں پیش آئے. لیکن شکست ایسی بری چیز ہے کہ اس میں سب فتوحات بلند. وار ہارڈنڈ آرمی ہے.
ابھی انڈیا کو کشمیر سے فوج بلانا پڑی ہے چین کے لیے، 40,000 فوج وہاں انہوں نے بھیجی ہے، اور شاید اور بھیجنی پڑے گی۔ بات یہ جو قوم یکسو نہیں رہتی، اسرائیل اتنا سا ملک ہے، وہ اپنی حفاظت کے لیے یکسو ہے نا۔ بالکل بھائی آپ میں نے جیسے پہلے کہا کہ فوج سے کہیں 1918 میں جتنا 2018 کے الیکشن میں جتنا عمل دخل تھا اتنا بھی نہیں ہونے چاہیے، قطن نہیں ہونے چاہیے۔ اس پہ تو پوری قوم ڈٹ جائے، مگر اپنی فوج کا خلاف پراپیگنڈا کرنا، یہ کہنے شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی نے جو کہا پاکستان جنگ ہار گیا تھا۔ انڈیا کی اسٹریٹجی اب یہ ہے این جی اوز بنائی جائیں، ان کی مدد کی جائے، اس میں امریکہ ان کے ساتھ ہے، ان کا تدبیراتی حلیف ہے، اور ممالک شامل۔ میں انڈیا اکیلا نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے۔